مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ تنگ دستی، بھوک مری، فاقہ کشی، یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ اگر آدمی اس ماحول میں ملوث رہتا ہے تو بہت ساری چیزوں کا وہ شکار ہو جاتا ہے، لیکن کچھ ایسے اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں جو غربت و افلاس، تنگ دستی کا استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے رہتے ہیں۔ مال کا ہونا کوئی عیب نہیں ہے، مال ہونا چاہیے، مگر رزق حلال کے ذریعے سے ہونی چاہیے۔ مال خوب کمائیں، کیونکہ اگر مال ہوگا تبھی آپ زکوٰۃ نکالیں گے، مال ہوگا تبھی آپ حج کا ارادہ کریں گے، مال ہوگا تبھی آپ روزے کے تعلقات سے افطار اور سحر کا اہتمام کریں گے، مال ہوگا تبھی آپ نماز پڑھنے کے لیے، جسم کو چھپانے کے لیے کپڑا لائیں گے، مال ہوگا تبھی آپ بچوں کی پرورش کر پائیں گے، مال ہوگا تبھی آپ ماں باپ کی صحیح طور پر خدمت کر سکتے ہیں۔ گویا کہ مال ایک ضروری شے ہے، مال ہونی چاہیے۔ ہم مال کے ہونے کے موافقت میں ہیں کہ انسان کے پاس مال ہو، مگر حلال انداز سے ہو، مال خوب کمائیں اور اچھے اعمال بھی کمائیں، کیونکہ مال حلال ہوگا تو دنیا میں عزت بنے گی اور اچھے اعمال ہوں گے تو آخرت میں عزت بنے گی۔ تو آج میں آپ سب کے سامنے ایک ایسی صورت کا ذکر کرنے والا ہوں جو صورت مالدار بنانے والی صورت ہے، وہ ہے سورہ واقعہ۔ تو سوتے وقت سورہ واقعہ کی تلاوت کریں۔ جو سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے سونے سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر سے تنگ دستی، بھوک مری، فاقہ کشی، غربت کو دور فرما دیتا ہے۔ گویا یہ صورت یعنی سورہ واقعہ مالدار بنانے والی صورت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے وصال کا وقت قریب تھا، امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر گئے اور کہا، بھائی عبداللہ، آپ کے بہت دینی خدمات ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اب تم دنیا میں زیادہ دن تک نہیں رہو گے اور تمہاری بیٹیاں ہیں، آپ مجھے وصیت کر دیں کہ میں آپ کی بیٹیوں کے لیے کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، عثمان میرے بھائی، یاد رکھو میری بیٹیاں کبھی بھوکی نہیں رہیں گی، کبھی فاقہ سے نہیں رہیں گی، میری بیٹیوں کو کبھی مال کی تنگی نہیں رہے گی، آپ مال کی بات نہ کریں۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا، کیوں عبداللہ، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے، اتنی یقین سے جو بات کہہ رہے ہو ایسا لگتا ہے کہ تم نے بیٹیوں کے لیے مال جمع کر رکھا ہے۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نہیں، بیٹیوں کے لیے مال نہیں جمع کر رکھا ہے، مجھے اپنے نبی حضور اقدس رحمت تمام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے فرمان پر بھروسہ ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کر لے گا اس کے گھر میں کبھی فاقہ کشی نہیں آئے گی۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے کا عادی بنا دیا ہے، جب تک وہ سورہ واقعہ پڑھتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی انہیں فاقہ کشی کی نوبت نہیں آئے گی۔ یہ صحابہ کا یقین اور اعتقاد تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی قرآن مقدس کی تلاوت سے اور اس کی برکتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں میں سورہ واقعہ پڑھنے کا سلسلہ شروع کریں
تاکہ اس تنگ دستی کے دور سے ہم لوگ نکلیں اور غربت و افلاس کا دروازہ بند ہو، اللہ کے فضل کا دروازہ کھلے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔